अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुतबात करीम चैनल में तमाम साथियों को खुश आमदीद। आज हम एक बयान लेकर हाजिर खिदमत हैं। पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल करीम शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह का उन्वान है नूर बशर व हयातुन नबी बमकाम खानेवाल पंजाब बातारीख 15 मई 1984 मुताबिक 14 शाबानुल मुअज़्ज़म 1404 हिजरी। आओ तमाम साथी समाअत फरमाते हैं। وقال الله تعالى في مقام آخر وما وقال الله تعالى في مقام آخر لقد رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تعلوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدم قدم ببركته نفس نفس برحمته جہاں جہاں وہ شفیع عاصیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں حیرات آج تک وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر ہوا جس چمن میں سردار میرے جا کے زلفاں کھولیا لے چلی باد صبا خوشبو کی بھل بھل چولی کوئی ہمیں ملے یا نہ ملے بس مصطفیٰ ملے وہ شے ملے کہ جس کے ملے سے خدا ملے علماء امت شرفاء ملت قابل احترام نوجوان ساتھی احترام میری اسلامی مائیں اور بہنوں اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو آقا انعامدار
احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سروری کائنات سرداری دو عالم آمنہ کی لال محبوب ذوالجلال مفخر موجودات سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مراد المشتاقین راحت للعاشقین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ لوگوں کا چلانا اس بابرکت گھر اور اجلاس میں شرکت فرمانا منظور اور مقبول فرمائے۔ اللہ تعالی اس ناچیز پر تقصیر انسان کو حق بات کہنے کی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بزرگ لوگوں کو اللہ تعالی حق سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھنے کے بعد اللہ تعالی تمام مسلمان مرد عورت کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس ذات کریم کا ہم پر عظیم احسان کہ جس ذات نے ہمارے حصہ میں ایسا نبی عطا فرمایا جو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تک کسی قوم کسی امت کو نصیب نہیں ہوا۔ آپ سب کہیں الحمدللہ۔ ہر نبی علاقے کا نبی، قصبے کا نبی، موضع کا نبی، صوبے کا نبی، ملک کا نبی، قوم کا نبی، اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا جو خدا کی پوری خدائی کا نبی۔ جب تک اس خدا کی خدائی چلے گی مصطفیٰ کی مصطفی بھی ساتھ چلے گی۔ آج محمد عربی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم، کل نبی، کل قیامت کے دن بھی نبی۔ جبکہ تمام انبیاؤں کی نبوتیں ختم ہوگی، آمنہ کے لال کی نبوت کا آغاز ہوگا۔ جب کل قیامت کے دن تمام انبیاء نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، خدا کی خدائی کے اندر واحد آمنہ کا لال ہوگا۔ سیدہ طاہرہ آمنہ کا لال ہوگا، عبداللہ کا بیٹا ہوگا، وہب کا نواسہ ہوگا، صدیق کا داماد ہوگا، خدا کی دربار ہوگی، مقام محمود ہوگا، محمد سر بسجود ہوگی، فرمائیں گی امتی امتی امتی۔ میرے محترم، مختصر وقت کے اندر تھوڑی بات، زیادہ توجہ۔ سیدہ طاہرہ آمنہ کے لال کا تعلق ہم اپنے ساتھ ملاحظہ کر لیں کہ نبی کا کتنا تعلق ہے ہم گناہگاروں کے ساتھ۔ کہ ایسے مشکل وقت میں جبکہ انبیاء امتیوں کو جواب دیے کھڑے ہیں اور سیدہ طاہرہ آمنہ کا لال، حسنین کریمین شریفین کا نانا تمہاری ہماری فکر میں خدا کی دربار میں سر بسجود ہو کر فرما رہے ہیں امتی
امتی امتی۔ صاحب علم، صاحب عقل، جنہیں خدا نے عقل کی سلامتی دی، وہ جن کی عقلوں پر بھوت سوار ہے، ان کو نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور یہ دیکھ لیں، نبی کا تعلق تو ملاحظہ کر لیا، ذرا اپنا تعلق بھی ملاحظہ کر لو کہ تمہارا نبی کے ساتھ کتنا تعلق، سید الکونین رحمتی دو عالم کا تعلق تم سے کتنا، وہ دیکھ لو۔ آج مدینہ منورہ میں مسجد اجابہ موجود ہے، جس مقام پر سید الکونین رحمتی دو عالم سر بسجود ہو کر فرما رہے ہیں امتی امتی امتی۔ میرے محترم، یہ کون ہے مصطفیٰ اس قدر با وفا؟ میں تو بلا ججب عرض کروں گا، جیسے چھوٹے بچے کا ماں کے ساتھ فطرتی تعلق ہوتا ہے اور ماں کا اولاد سے فطرتی تعلق ہوتا ہے، محبوب کبریا کا اپنی امت گناہگار کے ساتھ بھی فطرتی تعلق ہے۔ جب بچہ ماں کی گود میں شور کرتا ہے، ضد کرتا ہے، وہ بہانے بناتی ہے، اسے چیزیں لاتی ہے، کسی طریقے یہ ضد توڑ دے۔ جب وہ ضد نہیں توڑتا تو غصے میں آ کر اسے ایک تھپڑ رسید کر کے گود سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیتی ہے، مگر غصے کے عالم میں کہتی مرتے مر جاؤ، نہیں اٹھاؤں گی جب تک ضد نہیں توڑے گے۔ یہ بھی عارضی غصہ ہے، مگر وہ رو رہا ہے، بیٹا تھپڑ بھی کھائی ہوئی ہے، ماں کی گود سے بھی نکلے ہوئے ہے، زمین پر پڑا ہے، تڑپ رہا ہے، روتے ہوئے اسی مام تک انا پھر بھی بار بار لیے جا رہا۔ جب وہ ماں اس بیٹے کی زبان سے اپنا نام بار بار سنتی ہے، وہ غصے والی ماں، تھپڑ رسید کرنے والی ماں، وہ شفیق ماں، وہ مہربان ماں، نوجوانوں، ماں باپ کو یا خوئی کرنے والا، آج شب رات کی آپ فضیلت سن رہے تھے، مگر آپ کو خلاصہ بتاؤں کہ اس رات اس بدقسمت کو آج کی رات کی برکات خدا کی رحمت کی حصہ سے رائی کے دانے کے برابر بھی حصہ نہیں ملے گا جو ماں باپ کا بے فرمان ہے۔ مشرک کو بھی رائی کے دانے کے برابر حصہ نہیں ملے گا، زانی کو بھی نہیں ملے گا، چرسی اور بھنگی اور شرابی کو بھی نہیں ملے گا۔ جو تم آپس میں قطع رحمی کر رہے ہو، مشائن بنے رہے ہو، صلح رحمی کے قاتل ہو، ماں باپ سے بھائیوں سے رشتے توڑ بیٹھے ہو، غیروں کو بھائیوں کے بدلے بھائی بنایا، باپ کو چھوڑ دیا، غیر کو باپ بنا لیا، ماں کو چھوڑ دیا، غیر کو ماں بنا لیا، بہن سے رشتہ ختم ہے، غیر کو تو نے بہن بنایا ہوا ہے، تمہارے لیے یہ زراعت نہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی حصہ نہیں ملے گا، نہ اس رات ملے گا، نہ آنے والے یکم رمضان سے لے کر آخر تاریخ تک، نہ بخشش سے، نہ رحمت سے، نہ آزادی ہے جہنم سے، نہ دخول جنت سے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حصہ نہیں ملے گا۔ یہ بھی آپ کو علم ہونا چاہیے۔ دوسری پل ہے تو میرے محترم، وہ ماں جو اتنی غصے میں بیٹھی جب وہ بار بار اپنا نام اپنے بیٹے کی زبانی سنتی ہے، بیٹو وہی مامتا کہہ رہی ہے، اپنے آپ کو صدقے کر دوں،
قربان کر دوں بیٹے، میں نے اس قدر سختی کی، اس قدر ظلم کیا، اس قدر مارا، پھر بھی تم اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ہماری غلط رپورٹیں صبح سے لے کر شام تک فرشتے لکھ کر آج بھی اجمالی طور پر ہفتے کے بعد سید الکونین کی دربار میں پہنچ رہی ہے، اس کے باوجود بھی سید الکونین فرما رہے ہیں اللہم اغفر لامتی امتی امتی۔ جب ماں کا تعلق فطری دیکھا تو سید الکونین رحمت دو عالم کا تعلق امت سے فطری تھی، خدا کا تعلق محبوب سے فطری تھی۔ جب بچے نے بار بار مامتا کا نام لیا، ماں کی چھاتی جوش میں آئی اور سمندر رحمت جوش میں آیا، قریب ہو گئی، اسی بیٹے کو اٹھایا، سینے سے لگا دیا۔ اللہ وہ فرمانے لگے میرے پیارے حبیب و لبیب فرمائیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ میاں ایسے کچھ نہیں کہوں گا، کچھ نہیں عرض کروں گا، آج مجھ سے وعدہ فرما لیں، آج کی دعا، آج کے مطالبے کو رد نہیں کروں گی۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوبم مجھے اپنی ربوبیت کی قسم جو کچھ آج فرماؤ گے تیری بات کو رد نہیں کروں۔ سید الکونین رحمت دو عالم اٹھ بیٹھے، فرمانے لگے میرے ربا سب کا انبیاء کی امتیوں سے چھوٹی غلطی ہوئی، رات کو چھوٹا گناہ کیا، صبح سویرے تیری ذات نے کونو قردۃ خاسئین ان کی صورت مس کر کے کسی کو بادر بنایا، کسی کو ریچھ بنایا، کسی کو خنزیر بنا دیا۔ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، بے نیاز میری امت تو اس قدر گناہ کرے گی سابقہ انبیاء میں، ان گناہوں کا نام بھی نہیں ملے گا، تیری حدیں توڑے گے، میں محمد کی شریعت کی حدیں بھی توڑ بیٹھے۔ اللہ میری استدعا ہے سابقہ انبیاء کی امتوں کی شکلیں تو بس کر، اگر میں تیرا محبوب ہوں اللہ میاں میری استدعا ہے میری امت جتنے بڑے گناہ کرے ان کی صورتیں مس نہ کر، انہیں باندر بھی نہ بنانا، انہیں ریچھ بھی نہ بنانا، یہ دنیا نہ کہے کہ یہ نبی کا امتی ہے۔ اور دنیا کے سردار سید الکونین رحمت دو عالم جب 7 رات 7 دن تک روتے رہے، نماز پڑھ کر پھر مسجد اجابہ میں سر میں سجود رو رہے تھے، یہ کون نبی تھے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے محترم ساتھیوں، میرے اللہ کریم نے فرمائے محبوبم ہم نے آپ کی ذات کو دنیا کے کسی غرض و غایت کے لیے، دنیا کے کسی مقصد و مطلب کے لیے نہیں بھیجا، فرمایا الا رحمۃ للعالمین۔ محبوبم ہم نے آپ کو مجسمہ رحمت بنا کر بھیج دیا، مرکز رحمت، سراپائے رحمت، مجسمہ رحمت، منبع رحمت،
دنیا کی سرداروں، اللہ کی قسم ہمارا عقیدہ، ہمارے اکابرین اور ہمارے بزرگوں کا عقیدہ، سید حسین احمد مدنی کا عقیدہ، آپ سر سے پاؤں تک رحمتی رحمت، آپ کی پگڑی رحمت، آپ کی کملی رحمت، آپ کا کرتا رحمت، آپ کا تہبند بھی رحمت، آپ کی نالین مبارک بھی رحمت، نالین کے ساتھ لگ جانے والی مٹی کے ذرات بھی رحمت، اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے محترم ساتھیوں، ہمارا عقیدہ یہی ختم نہیں ہوتا، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ آپ کا پسینہ بھی رحمت، آپ کے منہ کا لعاب بھی رحمت، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کے وجود کا خون بھی رحمت، آپ کے ہاتھ کا دھو کا پانی بھی رحمت، آپ کی نگاہ بھی رحمت، چہرہ بھی رحمت، زلفیں بھی رحمت، کہو ریش مبارک بھی رحمت، کہو نبی کو دیکھنا بھی رحمت، کہہ دو نبی کا بیٹھنا بھی رحمت۔ بہت دنیا کی سرداروں، ہمارا عقیدہ جن گلیوں میں سید الکونین چلے وہ گلی بھی رحمت، جس شہر میں داخل ہو گئے وہ شہر بھی رحمت، جس رکن یمانی پتھر کو دستی مبارک لگا لیا وہ بھی رحمت، جس حجر اسود کو بوسہ فرمایا وہ بھی رحمت، جس گھر کا طواف فرمایا وہ بھی رحمت، اور صفا پر چڑھے وہ بھی رحمت، اترے تو وہ بھی رحمت، صحیح فرمائی تو وہ بھی رحمت، اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے محترم ساتھیوں، خانے والے لوگوں، ایمان سے بتاؤ سچ ہے یا جھوٹ؟ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ جس مقام پر نبی نے نفل پڑھی وہ مقام بھی، حتیم کا مقام بھی، مقام ابراہیم بھی، میزاب رحمت بھی، مقام ملتزم بھی، کہہ دو منا کا داخلہ بھی، عرفات کا داخلہ بھی، حاجیوں مزدلفی کا داخلہ بھی، کہہ دو اور قربانی بھی، پتھر مارنے بھی، سر کا منڈوانا بھی، احرام کا کھولنا بھی، غسل بھی، طواف زیارت بھی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراش کہ یہ نبی کو نہیں مانتا، یہ کس قدر بدقسمتی کا دور ہے۔ کلمہ بھی ہم ایک بار پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بدر صدیق کی رہنما، خدا کے واسطے سادہ لو مسلمان کو صحیح راستہ بتاؤ، یہ کون ہے مصطفیٰ جس پر ہم آپ کلمہ پڑھ رہی ہے؟ سیدہ طاہرہ آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، وہب کا نواسا ہے، ام ہانی کا بھتیجا ہے،
سید الشہداء حمزہ کا بھتیجا مانتے ہو یا نہیں؟ بولو، سیدنا عباس کا بھتیجا ہے وہ، دیکھو اما عائشہ صدیقہ کا سردار، اما خدیجۃ الکبریٰ کا سردار، اما حفصہ ام حبیبہ کا سردار، اما میمونہ، اما زینب، اما سلمہ کا سردار، یہ کون ہے؟ مصطفیٰ طیب طاہر ابراہیم قاسم کا ابا، زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ کا ابا، حسنین قریبین شریفین کا یہ مملوک، محمد ساجد خدا مسعود، محمد عابد خدا معبود، محمد حامد خدا محبود، محمد طالب خدا مطلوب، محمد قاصد خدا مقصود، محمد سائل خدا مسعود، محمد عاشق خدا معشوق، خدا محب محمد محبوب۔ مجھے اس دھرتی زمین پر کوئی ایسا مائی کا لال دکھاؤ، اپنوں میں، بیگانوں میں، دشمنوں میں، جو یہ کہہ دے کہ سیدہ طاہرہ آمنہ کا بیٹا نہیں، حسین کا نانا۔ پوری خدا کی خدائی میں، عالم علوی، عالم سفلی تک ذمہ وار کوئی ایسا دکھا دو آدم کی اولاد کا فرد، وہ یہ کہے کہ سیدہ طاہرہ آمنہ سید الکونین کی والدہ ماجدہ نہیں۔ بولو خانے وال تمہارے خانے وال میں ہے کوئی؟ تم حضور کی ماں مانتی ہو؟ بولو۔ جو نہیں مانے گا اس کی ماں مر جائے گی۔ تمہیں ماں ملی محمد کی ماں کے صدقے، تو پھر جھگڑا اور فساد کس کا ہے؟ جب سیدہ طاہرہ آمنہ کا بیٹا ہے نبی، تو پھر فساد کیا؟ یہ شور کیا؟ رہا نور۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل کی سلامتی نصیب فرمائے۔ نور نبوت کو کیا کہتے ہیں؟ نبوت نور ہے، علم نور ہے، معجزہ نور ہے، شریعت نور ہے، ایمان نور ہے، اسلام نور ہے، نازل ہونے والی کتاب بھی نور ہے، نبی کی نماز بھی نور ہے، نبی کی تہجد بھی نور ہے، اوابین، اشراق، ضحاک، تاس، صلاۃ التسبیح، تحیۃ الوضو، نور علی۔ نبی کا عہدہ نور ہے، کہہ دو عہدہ، عہدہ، علم، معجزہ، شریعت، نازل ہونے کتاب، ایمان، اسلام، نبی کی عبادات، نبی کا عمل، نور علی نور ہے، مگر ذات سید الانسان ہے۔ ذات کہہ دو، کہہ دو سب، سید الانسان، احسن البشر، اکمل البشر، افضل البشر، نور البشر۔ سن لو، دھوکے میں نہ جانا۔ اگر آپ نے نبی کی ذات کو نور بنا دیا تو پھر ہجرت کس سے کرواؤ گے؟ اگر آپ کی ذات کو بشریت اور انسانیت سے نکال کر نور ہی ذات مان لی تو معراج کس کو کرواؤ گے؟ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل نے تو انکار کر دیا، براق بھی رکی کھڑی ہے، میکائیل بھی، اسرائیل بھی، اسرافیل بھی، سب کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ایک بار آگے چلتا ہوں، سر سے پاؤں تک جلتا ہوں۔ اب یہاں تو میری تو انتہا، جہاں خدا کی خدائی کی انتہا ہے، یہ وہ مقام آ گیا ہے جہاں سے آپ کی بشریت، انسانیت، نبوت، عظمت، شان کی ابتدا ہے۔ اگر بقول آپ کے میرے محترم بدری
پچھلی صدی کے رہنماؤں کے بقول اگر نبی ذاتر نور ہے تو مجھے مسئلہ سمجھا دو. ہم سید خاندان کے لوگ ہیں, ہم آپ لوگوں کا شکریہ ادا کریں گے. ہم تو کسی سے جھگڑا بھی نہیں کرتے, مگر ان نوجوانوں کو کون سمجھائے؟ ان کے دماغ کیوں خراب کرتے ہو؟ ادھر تو کہتے ہیں کہ حسین کا نانا ہے اور حسنین نواز رسول اللہ کے ہیں, اور حسن والحسین منی وانا من, وہ دو حسن حسین میرے, میں ان کا. ادھر سے یہ کہہ رہے ہو اور ادھر سے کہتے ہو کہ نبی بشر نہیں ہے. یہ بشر کا لفظ استعمال کرنا نبوت پر یہ بھی بے ادبی ہے. سید البشر, بشروں کا سردار ہے. بشر اللہ نے آدم کو کہا, انسان کو کہا, اور بشر ان کا لفظ بھی آیا صرف انبیاء کی ذات پر, اور کسی پر اللہ نے بشر ان کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا. یہ بھی آپ کو بتا دوں. اور جو بشر کے لفظ کا انکار کرتا ہے وہ نبی کی ذات کا دشمن ہے. اور آپ کو پتا نہیں ہے, شیطان نے نبی کی ذات کو حکارت کی نگاہ سے دیکھا تو اللہ نے فرمایا فخرج فإنک رجیم, مردود کہا. جب سجدے سے انکار کیا تو اللہ نے لعنت کو تو گلے میں ڈالا, 2 دفعے لاگو کی. تو اس لیے میرے محترم, یہ کوئی جھگڑی اور فساد کی بات نہیں. امت میں یہ شور برپا کیوں ہے کہ سید الانسان ہے نبی؟ قرآن میں ایک مقام دکھاؤ جہاں نور کی خدا نے قسم کھائی. جہاں بھی خدا نے قسم کھائی سناؤں 2-3 آج تھی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. اللہ کریم نے 4 قسمیں کھائیں. محبوب کبریا کی انسانیت کو پھر اظہار کیا. 4 قسمیں کھائیں انسان کی انسانیت کے لیے, اور اللہ فرماتے 3 کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, هذا البلد الامین, اس امن والے شہر کی قسم. اے میرے پیارے رب, قسمیں کھانے کی تجھے ضرورت کیا؟ اللہ فرمائے ادھر چلو, اس دروازے پر وہ دیکھو. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حبا إلا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه
فلننبذنه وقطعن أيديهن قلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. کہنے لگی خیر نہیں، آج تو سب سہیلیاں تانو تشنیع کر رہی ہے، تجھے ملامت کر رہی ہے. وہ تو کہہ رہی ہے اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اچھا، مکار اور چتر عورت نے جلدی سے دعوت نامے لکھے، خادمہ کو دیے، جاؤ دعوت نامے پیش کرو. ادھر دسترخوان بھی بچھا دیے، قسموں قسم دے فروٹ اور میوے بھی قسموں قسم دے رکھ دیے. سب آنے والوں کو بٹھلاتی چلی گئی، ایک ایک شیب تیز دھار چاقو بھی دیتی چلی گئی اور حجرے کے سامنے بچھا دیے. جس حجرہ میں، جس مکان میں سیدنا یوسف موجود تھے، پیارے یعقوب کے بیٹے. آج دنیا کے سرداروں، اب جب سب آ کی بیٹی سب نے اپنے سیب پر چاقو رکھا تو سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہے 1 منٹ کے لیے میری بات سن لو، یہیں چاقو روک دو. یہ تو میں نے تمہیں میوے دیے، فروٹ دیے، ایک ایسا آپ کو میوہ پیش کرتی ہوں نہ تمہاری آنکھ نے دیکھا، نہ تمہارے کانوں نے سنا، نہ تمہارے وہم و گمان میں کوئی بات آئی. سب ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگی بڑے آدمی کی گھر والی ہے، شاید کہیں کسی ملک سے کوئی میوہ آیا ہو. ٹھہر جاؤ، سب رک گئی. نگاہ ہے دروازے پر، یہ اندر چلی گئی. اللہ فرمائے جبرائیل اب قریب ہو جاؤ، میرے پیغمبر کو دیکھ لو. اب یہ دعوت دے رہی ہے میرا پیغمبر کیا کرتا. جب اندر گئی فرمایا یوسف جی اماں. کہہ دو یوسف کا ارادہ پیغمبر تھا، ارادہ بھی پاک، کیونکہ نبی معصوم ہوا کرتے ہیں. کہہ دو نبی، سب کہہ دو نبی معصوم ہوتے ہیں. معصوم نبی نے فرمایا جی میری اماں. اخرج علیہم، پیغمبر نے انسنی بات کر دی. کیسے اٹھے جب تک وہ اجازت نہ دے. اس ذات نے آرڈیننس بنا کر بھیج دیا میرے پیغمبر جلدی سے اٹھو، آج ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو. تیرے باہر جانے کے بعد بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا، جلدی کرو. سیدنا یوسف جب اٹھے دروازے پر آئے تو قرآن کہتا ہے جبرائیل جی ربی جلیل لکھو فلما رأینہ اقبل قطعن ایدیہن. یوسف قریب ہوتے چلے آئے، اس قدر حسن تھا، بے ساختہ بے حس ہو گئی، ہوش و حواس چلی گئی، سوچ اور حس چلی گئی. اللہ کی قسم یوسف ساتھ گزر گئے. یوسف پیغمبر کے چہرے پر بھی حسن، کہو پیغمبر کے بازو کا بھی حسن، سینے کا بھی حسن، کہو پیچھے نین بھی حسن والے، پشتے جہاں مہر نبوت وہ بھی حسین. جب پیچھا ایسے پیچھے پشت پھیری تو اتنا حسن تھا
پھر اس سے بھی بے ساختہ بے ہوش ہو گئی. پھر کہنے لگی اسی بے ہوشی میں قل حاش للہ، اللہ کی قسم او بہن، اللہ کی قسم او میری شہری، حاش للہ ما هذا بشرا. دوسری کہنے لگی ان هذا الا ملک کریم. یہ انسان نہیں، یہ انسان کہہ دو، یہ بندہ، یہ کون ہے؟ ان هذا الا ملک کریم. جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے مقام پر بیٹھے، آپ معراج کی رات یوسف سے ملاقات فرماتے، اور جب حسن یوسف کو دیکھا تو سید الکونین رحمت دو عالم نے فرمایا اللہ، معلوم ہوتا ہے کہ پوری تہائی حسن کی ایک ہی اسی اکیلے تو نے یوسف کو دے دیا حسن. اللہ نے جواب دیا جبرائیل میرے محبوب کو اطلاع دو، ایسے لاکھ کروڑ یوسف جمع ہوں جو میں خدا نے آپ کی اس ہاتھ کی ہتھیلی کو حسن دیا، یہ لاکھ کروڑ حسین یوسف آپ کی ہاتھ کی ہتھیلی کی حسن کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. ایمان سے بتاؤ سچ ہے یا جھوٹ؟ بولو. اللہ کے بندو، کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ اب ایسے نبی کو کون بدقسمتیں کہے ہمارے جیسا؟ اب جب وہ پیغمبر کے حسن کو دیکھ کر پیغمبر کی جنس کا انکار کر دیا، دوسری جنس سے اور نسبت دے دی، تو اللہ ہاتھ لگایا، زلف پر پڑی اور اس سے دمک اور چمک اس قدر حسن کی لات نکلی. جب نگاہ قدرت پڑی تو اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل جی پیارے رب لکھ لو واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی. جب سید الکونین رحمت دو عالم فرش پر مسکرائے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی آپ تشریف لے آئے، اندھیرا تھا، میرے ہاتھ میں سوئی تھی، گر گئی، بیٹی دروازے پر ہاتھ لگا رہی ہوں زمین پر. آپ نے فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے عرض کی پیارے سوئی تھی ہاتھ میں وہ گر گئی، تلاش کر رہی ہوں. آپ مسکرائے، فرمایا اندھیرا اور سوئی کی تلاش بس نبی کا مسکرانا تھا. ہوٹھ اٹھے، یہ دندان مارا کی زری نکلی، اتنا حسن کی لاٹ نکلی، میرا سارا گھر روشن ہو گیا. اور میں نے اللہ سے عرض کی میرے پیارے رب یہ تو آپ مسکرائے، میرے گھروں کو، دیواروں کو، ستونوں کو، چھتوں کو روشن کر دیا. اسی طرح ہمیشہ آتے رہے، آپ کے محبوب مسکراتے رہے، ہمارے دلوں کو بھی اسی طرح روشن منور فرماتے رہے. تو اللہ کریم نے کس چیز سے مشابہت دی؟ فرمایا والضحی واللیل اذا سجی ما ودعك ربك وما قلى. یہ پڑھے تھے والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. لوگوں، نبی کے دندان مبارک کی حسن کی قسمیں جو کھا رہا ہے، ایسے نبی کو ہے بدقسمت جو کہے ہمارے جیسا تھا. سوچ لو کسے کی ہے جرت؟ بولو.
جس نبی کے پسینے سے خوشبو، وجود سے خوشبو، صحابی نے نبی کے ہاتھ کا دھو کا پانی پی لیا، اللہ کی قسم وہ کہتا تھا کہ میری پیاس بجھ گئی، ایک ایک ہفتہ پانی نہیں پیا کرتا، اور متبرک سمجھ کر زمزم کے کنویں کا پانی ہفتے کے بعد زبردستی پی لیتا تھا، بلکہ جس دن کا نبی کے ہاتھ کا پانی دھو کا زمین وضو کیا، میں نے پانی لے لیا برتن میں، وہ پی لیا، اسی دن سے میری بھوک پیاس بھی ختم ہو گئی۔ اور پھر فرماتی ہے کہ جہاں میں بیٹھتا تھا میرے ساری وجود سے خوشبو آتی تھی، لوگ مجھے کہتے تھے یہ خوشبو تو نے کہاں سے لائی؟ لوگوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جب آپ اپنی اماں طاہرہ آمنہ کے بطن مبارک میں تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ کے سارے وجود سے خوشبو آ رہی، بستروں سے خوشبو، گھر کی مٹی سے خوشبو، صحن میں خوشبو۔ تو آپ کی دادی نے سوال کر دیا دادے کے ساتھ کہ آپ اپنی بیٹی سیدہ طاہرہ آمنہ سے کیوں نہیں سوال کرتی کہاں سے خوشبو لائی؟ ایسی خوشبو لگاتی ہے کہ کبھی ہم نے سونگی نہیں، ہمارے وہم و خیال میں نہیں آیا، یہ تو یہاں میسر بھی نہیں ہو سکتی۔ پوچھیں تو صحیح، کہیں کہیں آپ نے پلار بھی نہیں دیکھا، کوئی سہیلی بھی نہیں آتی، پیسے بھی آپ کے پاس نہیں ہوتے، پوچھے تو صحیح خوشبو کہاں سے لائی؟ اتنے تک خاتون جنت کی نانی بھی پہنچ گئی اور ایسے دیکھا بیٹی آمنہ طاہرہ، جی ابو جان، بیٹی یہ تیری ماں سوال کر رہی ہے کہ خوشبو کہاں سے لائی تو؟ عرض کرتی پیارے آپ کو مبارک ہو، جس دن کا یہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، میرے وجود میں پیدا ہوا، اس آپ کے پوتے کی برکات ہے کہ میرے سارے وجود میں خوشبو، میرے بسترے سے بھی خوشبو، جو سہیلی میرے ساتھ مل کر بیٹھے اس کے وجود سے بھی خوشبو آتی، اور جسے میں ہاتھ ملا دوں اس کے ہاتھ سے بھی خوشبو۔ پھر یہ نہیں پیاری آپ کو مبارک ہو، پہلے تو میں جب بکریوں کے ساتھ جاتی تھی مجھے کانٹے چبھتے تھے، اور جب میں اب جاتی ہوں کانٹے مجھے ایسے لگتے ہیں جیسے نیچے ریشم بچھا ہوا ہے، پتھر ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے موم بچھی ہوئی ہو، اور جب میں پہلے جاتی تھی تو سناٹا ہی سناٹا چھایا ہوا تھا جنگلوں میں، اب جب میں جاتی ہوں تو پورے پہاڑوں سے، درختوں کے پتوں سے اور خلا اور میدانوں سے، زمین اور آسمانوں سے ایک آواز آتی ہے، بشریٰ لک یا آمنہ فإنک قد حملت بسید الاولین والآخرین وإذا ولدت فسمی محمد۔ ارے آپ کو مبارک ہو، یہ تو آپ کا سعادت مند پوتا خدا نے مجھے عطا فرمایا۔ تو میرے محترم ساتھیوں، ایمان سے بتاؤ ایسے نبی کو کہہ سکتا ہے کہ ہمارے جیسا بولو تو صحیح؟ تو پھر یہ کیا شور مچایا ہوا ہے آپ لوگوں نے کہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہو، ایک دوسرے کو کافر مشرک کہہ رہے ہو؟ خدا کے بندے مسلمان ہو، کچھ خوف خدا دل میں پیدا کرو۔ اگر تو نے کسی مسلمان کو کافر کہہ دیا، اگر وہ عند اللہ کافر نہیں، چلو ہم دیوبندی تمہارے نزدیک کافر صحیح، کوئی کافر تو مجھے دکھاؤ جو قرآن کا حافظ ہو۔ بتاؤ ایسا کافر ہندوستان سے پکڑ کر لاؤ جو ہمارے مقابلے میں قرآن تمہیں سنا۔ ابھی شاہ صاحب نے فرمایا میرے بچے قرآن کے حافظ ہیں، یہ درس ہے یہاں بھی قرآن کے حافظ ہے، غلہ منڈی میں چلے جاؤ وہاں بھی قرآن کے حافظ ہے۔ بھائی میری ماں بوڑھیا 80 سال کی ہے، وہ بھی قرآن کی حافظہ تہجد میں رات کو قرآن پڑھتی۔
قرآن کی حافظہ ہوتی ہے، کچھ تمہیں شرم ہونی چاہیے. ہمارے بچے قرآن کی حافظ، کافر کافر کافر، کفر سستا ہو گیا تمہارے یہاں تو مسلمان مجھے نظرتا ہی نہیں. ایک پارٹی مشرک ہے، دوسری کافر ہے، مسلمان تو ملتا ہی نہیں. کیا اللہ کا عذاب ہے؟ یہ کوئی مسلمانی طریقہ؟ اور کیا کلمہ پڑھا تم لوگوں نے؟ خدا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کافر کو کافر بھی نہیں کہا زندگی میں. پوری زندگی نبی کی دیکھ لو، نبی نے کافر کو کافر نہیں کہا. اور آپ لوگ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں. اور تمہارے اور ان میں کیا فرق رہا؟ تم ان اکابرین کو کافر کہتے ہو اور دوسرے نبی کے ساتھ سونے والوں کو کافر کہتے ہیں. اب جو نبی کے ساتھ روزہ میں سوئے ہوئے وہ بھی کافر. اب جو مسند مصطفیٰ پر امام الحرمین نمازی پڑھا رہے ہیں تم پاکستانیوں کے نزدیک وہ بھی کافر. اب جو بچے کھچی ہم ہیں یا سعودیہ میں رہتے ہیں لوگ وہ بھی تمہارے نزدیک کافر. مسلمان کہاں ہیں؟ تو پھر ایک بات عرض کر دوں، ناراض نہیں ہو کہ کھانے والے ہو گے تو کیا کرو گے پھر؟ اب دل گردی کی بات ہے، تھوڑی سی فکر کی بات ہے کہ آپ نماز کا پہلا فرض کیا ہے؟ دیکھو جگہ پاک ہے یا پلیت ہے، سامنے کوئی پلیت چیز تو نہیں. اب تمہارے عقیدہ کے نزدیک امام الحرمین کافر ہے، یہودی ہے، اور وہ اس کعبہ میں کھڑے ہیں نماز کے وقت. جس کعبہ کو کافروں نے یہودیوں نے لپیٹا ہوا ہے، تمہاری تو اس کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں ہوتی. اب تمہیں شرم ہونی چاہیے، اس کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو، اندرا گاندھی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، کعبہ بھی دوسرا تلاش کرو. مر تو جاؤ. اب اگر خدا کے گھر میں یہودی کھڑا ہے، بقول تمہارے میں مانگتا ہوں، مجھے اس کا کوئی جواب دے تو 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا. اس کے جوتے کا اپنا سر کا تاج نہ بناؤں اس کا جوتا تو سید کی نسب بھی نہ کرے. خدا کے گھر میں اگر یہودی کھڑا ہے اور نبی کی مسلط پر یہودی کھڑا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان کدھر کرو گے جو نبی نے فرمایا کہ ساری دنیا سے دین ختم ہو جائے گا، مکہ اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی سرزمین میں قیامت کے دن تک دین باقی ہوگا. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ساری دنیا پر دجال قدم رکھے گا مگر مکہ کی سرزمین اور مدینہ منورہ کی سرزمین میں دجال کا قدم نہیں آئے گا. بولو سچ فرمایا نبی نے یا جھوٹ؟ بولو. پھر نبی نے فرمایا جو میرا امتی کعبہ بیت اللہ کے امام کے پیچھے ایک نماز با جماعت پڑھے گا اسے 1,00,000 نماز جماعت کا ثواب ملے گا. جو میری مسجد نبوی میں پڑھے گا 50,000 نماز کا ثواب ملے گا. سچ ہے یا جھوٹ؟ اگر نبی کا فرمان سچا ہے تو تم پاکستانی جھوٹ ہو. یہودی کے پیچھے تو ثواب نہیں ملتا. ناراض نہ ہونا. اب آپ تھوڑی سی فکر کر رہے. اب جب نبی کی مسلط پر یہودی کھڑا ہے، خدا کے گھر میں بھی یہودی بقول تمہارے پاکستانیوں کھڑا ہے، اللہ کے واسطے عرض کرتا ہوں کچھ احساس کرو تو وہ خدا کدھر چلا گیا؟ خدا کے علم میں بھی ختم، خدا کے علم میں بھی ختم، خدا کو ختم کر دیا. نہ خدا کو پتہ چلا جس کا یہ دعویٰ ہے. سنا دوں اس کا دعویٰ کہ نہ سنو؟ وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.
ہوں ذات دا دعویٰ میں وہاں دیکھتا ہوں میرے بندے تمہیں جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، جہاں جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، تنکفیل، نبی، ولی، جہاں کسی دنیا کی علم کا علم بھی نہیں پہنچ سکتا، وہاں میں خدا دیکھتا ہوں تمہیں، جہاں تمہیں دیکھتا ہوں وہاں میں تمہاری سنتا بھی ہوں، وہاں میں تمہارے قریب بھی ہوں، انی فإنی قریب۔ پھر اس کے دعویٰ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ، بندہ تیرے دل کی گہرائیوں کے بھید ہی جانتا ہوں، جو تو نے راز چھپائے ہوئے ہیں ان رازوں کو بھی میں جانتا ہوں، تم منافق ہو تو میں جانتا ہوں، تم مومن ہو تو میں جانتا ہوں، تم کافر ہو تو جانتا ہوں، تم یہودی ہو تو جانتا ہوں، تم پاک ہو تو میں جانتا ہوں، تم جنتی ہو جہنمی ہو میں جانتا ہوں، یہ سچ ہے یا نہیں؟ بندہ تمہارے ماضی حال مستقبل کو بھی جانتا ہوں۔ بولو سچ ہے؟ بولو تو صحیح، یہ بات سچی ہے۔ جزاک اللہ۔ پھر عرض کر دو، ناراض نہیں ہوں گے؟ کر دو۔ جب یہودی نے آ کے منافقوں نے نبی کو دعوت پیش کی، مہربانی فرماؤ جی، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، ہم آپ کی فرمانبرداری کریں گے، جانے مانے آپ کی اشارے پر قربان کریں گے، قربان جائیں ہم پیارے، ہم نے مسجد تیار کی، مہربانی فرماؤ ہماری مسجد میں دگانا نفل بھی ادا کرو، اور اسی مسجد میں دعا بھی فرماؤ تا قیامت تک وہ آباد رہے۔ سید الکونین رحمتی دو عالم نے انتظار کی مگر وحج نہ آئی، آپ نے فرمایا غزوات پر تیاری ہے، واپسی پر انشاءاللہ ہم آئیں گے، نفلی بھی پڑھیں گے، دعا بھی مانگیں گے۔ یہی انتظار تھی، 2 منزلیں باقی تھیں، سید الکونین کا یہ ارادہ ہوا، مگر اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل جی ربی جلیل جاؤ میرے محبوب کو اطلاع دو، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ قرآن ہے یا نا؟ حاجیوں، مسجد قباء کے سامنے جو حمام بنے کھڑے ہیں یہ وہ مسجد ہے ذرا، خدا کی غیرت ہی گوارا نہیں کر سکی، جن منافقوں نے جو مسجد بنائی تھی خدا نے اس کو ٹٹی خانہ بیت الخلا بنا دیا، ابو جہل کا گھر بھی بیت الخلا بنایا، جہاں ابو بکر بیٹھے وہ مسجد بنی، جہاں عمر بیٹھے ان کی پاکیزگی کی دلیل ہے۔ تو میرے محترم ساتھیوں ناراض نہ ہونا، اب اگر اللہ کریم نے اپنے محبوب کو فرمایا ان کی قسموں پر اعتبار مت کرو، میں گواہی دیتا ہوں یہ بے ایمان منافق ہیں، یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ پلیتوں کا گھر ہے، منافقوں کا گھر ہے، کافروں کا گھر ہے، زراروں کا گھر ہے، یہ مومن کے درمیان تفریق اور جدائی اور دشمنی کا گھر ہے، تیرے اور میرے درمیان میں بغاوت کا گھر ہے۔ سچ ہے یہ جھوٹ؟ بولو، روکا نبی کو یا نہیں؟ بولو تو صحیح، نبی کو روک دیا؟ اور سمجھ وہ کیسا خدا ہے، وہاں تو وہ تو پتہ چل گیا خدا کو، یہاں پتہ نہیں چلا۔ توجہ توجہ، صدقے صدقے، یہ جوان کا جرا الفاظ چٹکنا سوتا ہے،
خدا بڈھا ہو وہ بڈھے ہونے کا امکان ہے اللہ یہ لفظ واپس کر توبہ کر اللہ تعالیٰ ہنا لوگوں کی مت مار دیتی ہے جنہ لوگوں کی خدا مت مریں دے ہنا لوگوں کو اپنی پہچان نصیب نہیں کرے گا میرے محترم خدا قادر ہے یا نہیں بولو ظاہر اور باطن جانتے یا نہیں خدا کو بھی علم نہیں اور ادھر تو تم لوگ پاکستان میں ڈھونڈی رچا رہے ہو ڈگڈگی بجا رہے ہو جی نبی عالم الغیب ہے نبی حاضر ناظر ہے نبی مختار کل ہے نبی ما کان یکون کا علم رکھتا ہے ارے خدا کے بندو اگر یہ دعویٰ تمہارا سچا ہے تو ہم 5 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں چلو دلائل کے بغیر ہم مان لیتے ہیں اور نہ تعصب ہے نہ بغض ہے صرف اتنا ہمیں سمجھا دو جب نبی عالم الغیب ہے نبی حاضر ناظر بھی ہے نبی مختار کل بھی ہے نبی ما کان یکون کا علم بھی رکھتا ہے بہت اچھے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگی میں برکت فرمائے آپ لوگوں نے ہماری اچھی رہنمائی کی پھر آپ یہاں سے 60,000 روپیہ بھر کر بچوں کو چھوڑ کر کاروبار بند کر کے جب مکہ مکرمہ جاتے ہو مدینہ منورہ میں وہاں جب اذان ہوتی ہے تو حرم سے نکل کر ٹٹی خانے میں کیوں بیٹھتے جب نبی عالم الغیب ہے تو تمہارا ٹٹی خانے میں بیٹھنا کوئی تک ہے نبی حاضر ناظر تو تمہارا ٹٹی خانے میں کوئی تک ہے بیٹھنا یا تم بے وقوف ہو یا ہمیں بے وقوف بنا رہے ہو جب نبی عالم الغیب حاضر ناظر مختار کل ہے ماں کانا وہاں کل کا علم بھی رکھتا ہے نبی خدا کی خدائی کو تمہارے دعوے بتاؤ ایسے دیکھتا ہے جذبات کی ہتھیلی پر گندم کا دانہ رکھو ہماری آنکھوں سے جیسے یہ چھپ نہیں سکتا خدا کی خدائی نبی کی آنکھوں سے ایسے نہیں چھپ سکتی جب ساری خدائی کو دیکھتا ہے تو یہ نبی کی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے امام حرم مدینہ اور سامنے کھڑا ہے اور نبی کو پتہ بھی نہیں اور تمہیں پتہ چل گیا ٹٹی خانے میں گھس گئے تو معلوم ہوتا ہے تم نبی کے علم کے دشمن ہو نہ نبی کو عالم الغیب مانتے ہو نہ نبی کو حاضر ناظر مانتے ہو نہ نبی کو مختار کل مانتے ہو نہ نبی کی حیات کے قیل ہو نہ نبی کی نبوت کے قیل ہو نہ نبی کی شفاعت کے قیل ہو نہ نبی کی ذات کے قیل ہو تم نبی کے اصلی دشمن ہو جو ٹٹی خانے میں بیٹھے اگر نبی علم رکھتا ہے تو تمہارا ٹٹی خانے میں بیٹھنا کیا مانا مجھے یہ مسئلہ سمجھا دو ابھی 10,000 روپیہ دیتا ہوں اگر تم نے یہ سند اختیار کی کہ یہودیوں کا قبضہ بیت المقدس کی سرزمین میں نہیں ہے نبی کا فرمان دکھاؤں گا نبی نے فرمایا قرب قیامت کی پہلی نشانی ہوگی کہ بیت المقدس بیت اللہ پر یہودیوں کا قبضہ ہوگا جو نبی نے فرمایا وہ سچ ہو کے رہے گا کہہ دو وہ سچ ہو کے وہ کعبہ منسوخ ہو گیا تھا اب جو کعبہ ہے یہ قیامت تک باقی رہے گا کہہ دو یہ قیامت تک جزاک اللہ باقی رہا سوال ہے کہ نبی کے روزے کو سلنگ لگانے والوں نے 11 سال تک محنت کی سلنگ حضرت امیر عمر کے پاؤں تک پہنچ گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ترک کے بادشاہ سلطان نور الدین زنگی بادشاہ کو خواب کے عالم میں فرمایا اٹھو سوئے پڑے ہو 2 کتے جمنوں نے میرے روزے میں سلنگ لگایا حضرت عمر فاروق تک پہنچ چکا ہے ان کا انتظام کرو وہ اٹھ بیٹھا سلطان کہتا ہے میں اٹھ کر سوچنے لگا کہ شاید ایسے خیال آیا ہو پھر میں لیٹ گیا جب لیٹا تو سید الکونین نے میرے بازو سے اور مجھے اٹھا بسرایا فرمایا بیٹے یہ لے تو یہ کتے ہیں یمنی کہتا ہے مجھے اس خدا کی قسم میں نے سر سے پاؤں تک ان کے لباس کو دیکھا ان کے چہرے کو دیکھا ایسے نقش بیٹھا میرے ذہن میں اگر قیامت کے دن خدا مجھے کہہ دے سلطان نور الدین زنگی بادشاہ جی قربان جائے جاؤ میرے محبوب کے دشمنوں کو پکڑنا ہے حشر کے میدان میں تو میں حشر کے میدان سے بھی پکڑ کر انہیں لاؤں گا اتنا ذہن نشین ہوگی ان کی صورت
اور جب اٹھا تو میرے وجود سے خوشبو آ رہی تھی. میرے ذہن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ نبی کا واقعی مجھے ہاتھ لگا ہے. تو سید الکونین رحمت دو عالم کی دربار میں پہنچے اور گورنر مدینہ کو حکم دیا تمام جوانوں کو اطلاع دے دو میرے دربار میں پہنچے. سب مدینہ کی سرزمین کے لوگ کھڑے ہیں اور پہنچ گئے اور اعلان ہو گیا جی پورے مدینہ کی سرزمین کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور کوئی نہیں. فرما دیکھو کرسی پر بیٹھے دیکھ رہے ہیں جی 2 مسافر ہیں, وہ بزرگ ہیں, ولی اللہ ہے, غوث ہے, قطب ہیں, اور وہ 11 سال ہو گئے ہیں وہ یہاں حرم میں رہتے ہیں حرم کے ساتھ, اور جن کا اتنا اخلاق اور اتنا اخلاص ہے کہ ساری مدینہ منورہ کی سرزمین کے مرد عورت چھوٹے بڑے ان کے دل میں ان کی اتنی محبت ہے وہ بچوں کو چھوڑ سکتے ہیں ان کو نہیں چھوڑ سکتے. تو وہ 2 باقی ہیں, آپ نے حکم دیا ان کو لاؤ. جب وہ دونوں بزرگ آئے بہروپی کی شکل میں, نہیں سمجھ میں آئی, دور سے 100 قدم پر تھے تو سلطان نور الدین زنگی بادشاہ نے حکم دیا انہیں گرفتار کر دو, جن کی تلاش میں آیا تھا وہ مل گئے مجھے. میرے محترم انہیں پکڑ کر لائے. حاجیوں یہ باب جبرائیل چھوٹا ہے, یہ باب جبرائیل بڑا ہے. یہ برآمدہ ہے, یہ نبی کی جنازے گاہ تھی پہلے کی, یہ نبی کے پاؤں مبارک, یہ حضرت صدیق کے, یہ عمر فاروق, یہ نبی کی روزے کی جالی ہے, اور یہاں سوراخ ہے. پہلا سوراخ نبی کے چہرہ کے سامنے ہے, دوسرا سوراخ سیدنا ابو بکر صدیق کی چہرہ کے سامنے ہے, تیسرا سوراخ حضرت عمر فاروق کے چہرہ کے سامنے ہے. اور یہاں مراکب جو کھڑا ہے یہ بھی سید حسین احمد مدنی کا شاگرد ہے, یہ مراکب کھڑا ہے یہ بھی سید حسین احمد مدنی کا شاگرد ہے. جو اس چہرے کے سامنے کھڑا ہے یہ بھی سید حسین احمد مدنی کا شاگرد ہے. جو روز رسول اللہ کا اس وقت مدیر ہے وہ بھی سید حسین احمد مدنی کا شاگرد ہے. کدھر جاؤ گے؟ جو رسول اللہ کی عدالت کا قاضی کا ترجمان ہے وہ بھی سید حسین احمد مدنی کا تھا. پھنس گئے تم دلدل میں. ہاں یہ لوگ تو گھس گئے, وہاں کھڑے ہیں غلام ان کے. اللہ کی قسم میں تو 4 مہینے بیٹھ کر ہر چیز کی جانتا ہوں. مگر خدا کا نظام دیکھیے, نبی کے روزے کی اور اس سرزمین کی مٹی اللہ کریم نے کہیں ضائع نہیں ہونے دی. حضرت خاتون جنت کے سرادی رکھتے رہے, اما عائشہ کے سرادی رکھتے رہے, مشقیں بھر بھر لے جاتے تھے. جب آئے اندر گھس گئے خیمے میں, دیکھا جائے نمازیں بچھی ہوئی اور لکڑ کی جائے نماز کے نیچے جائے نمازیں کپڑے, ان کپڑوں کو نکالا, اس میں سلنگ تھا. تو سلطان نور الدین زنگی بادشاہ کہتا ہے میں بڑے وضو سے تھا اور میں جب سلنگ میں چلا گیا تو مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ دنیا کے ایئر کنڈیشن مجھے بھول گئے, اور میں نے کہا اندھیرا ہوگا. لوگوں اللہ کی قسم خدا کے پیدا کردہ 14 سورج آئے ہوئے تھے, اور قریب ہو کر ادب سے سلام خدا محاذ ایسا پارا دوں گا تھا قیامت تک کوئی مئی دلال پھر آپ کے روزہ اقدس کو سلنگ نہیں لگا سکتا. اور میرے نبی 2 دشمن یہودی کتوں کو پکڑوا سکتے ہیں, انہیں سزا بھی دلوا سکتے ہیں. تو آج اگر مدینہ منورہ کی سرزمین مسند مصطفیٰ پر یہودی کھڑے ہیں جہاں نبی موجود ہے,
بڑی نگاہ والا خدا بھی موجود ہے جس نے یہ ذمہ داری اٹھائی. کتاب اللہ، رسول اللہ، بیت اللہ، یہ کتاب میری، اس کا محافظ میں. یہ بیت اللہ گھر میرا، اس کا محافظ میں. رسول اللہ میرا، اس کا حفاظت کرنے والا بھی میں. جب وہ بھی موجود ہے، مگر میں عرض کرتا ہوں مجھے مسئلہ سمجھا دو. کوئی مسئلہ سمجھائے میں اسے انعام دوں کہ نبی کو کیوں نہیں پتا، خدا کو کیوں نہیں پتا لگا، تمہیں کیسے پتا چل گیا. پاکستانیوں، خدا کے لیے ان کو نماز روزہ سکھلاؤ. یہ چھوڑ دو مسائل. اللہ اپنے گھر کا محافظ ہے. اس وقت تم کدھر گئے تھے مولوی اور پیر، جبکہ ایک طاغوتی طاقت نے خدا کے گھر پر حملہ آور کا ارادہ کیا تھا، ہاتھیوں پر سوار ہو کر آیا تھا. تو اللہ کریم بے نیاز ہے، اس نے تمہارے نوجوانوں کو نہیں پکڑا، نہ تمہاری تلوار اٹھائی، نہ تمہارے سے کچھ اسلحہ لیا. اللہ کریم نے جانتا تھا وہ بے نیاز تمہارے ماضی مستقبل کو، کہ یہ بندے اگر بندوق کے مقابلے میں کوئی بندہ میرے گھر کی حفاظت کے لیے مر گیا تو لوگ کہیں گے او موسریو، جس خدا کو تم مشکل کشا مانتے ہو، اس خدا کی کیا مشکل کشائی ہے؟ جب اس کے گھر کا معاملہ تھا ہمارے نوجوانوں نے جانیں دی تھی، تب تمہارے خدا کی اس چار دیواری کی حفاظت ہوئی اور ہمارے نوجوانوں نے جانیں قربانے کی. یہ کیسا مشکل کشا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل، میں آدم کی اولاد کی زبان سے یہ بھی نہیں سننا چاہتا، یہ گھر میرا ہے، اس کا محافظ بھی میں ہوں. سچ ہے یا جھوٹ؟ اس کا دعویٰ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير. دنیا کی سرداروں، وہ خدا جس کا دعویٰ ربک یخلق ما یشاء ویختار ما كان لهم الخيار سبحان اللہ وتعالى عما یشرکون. حکم دیا جبرائیل، جاؤ ابابیلوں کو کہہ دو حاجیوں آج بھی وہ ابابیل موجود ہے. مفسرینوں نے اختلاف کیا، ایک لکھتا ہے کہ سفید تھے، دوسرا لکھتا ہے کہ سیاہ تھے. میں نے دونوں کو پایا کعبہ بیت اللہ کی سرزمین میں. ادھر سے جب حجر اسود کی طرف سے جو نکلتے ہیں یہ سفید ہے، جو صفا مروہ کی پہاڑی سے آتے ہیں یہ سیاہ ہے. دونوں مل کر عصر کے وقت نکلتے ہیں، رات کے 11 بجے تک طاغوتی طاقت کو چیلنج دیتے رہتے ہیں. کوئی ہے آج بھی حملہ کرنے والا، ہم اسے بھی مزہ چکھائے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیر الابابیل ترمیہم بحجارہ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. ابابیلوں سے اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کروائی یا نہیں؟ تو آج وہ اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا. بولو، قادر نہیں، اسے پتہ نہیں. دنیا کی غوث بھی وہی، کتب بھی وہی، سب کھڑے ہیں اسی ایک کے دروازے پر کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک
میں نے غوث کتب دنیا کے شہنشاہوں کو دیکھا، خدا کے گھر کے دروازے پر لٹکے چیختے مارتے ہوئے وہاں اللہ کی کتاب نے جھنڈی دیا، ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ پاکستانیوں، خدا کے لیے عرض کر، تم پر خدا ناراض ہو گیا، یاد رکھ لو، تمہیں پتہ نہیں کہ شریعت اور اللہ کی کتاب کا قانون ہے کہ حرم دونوں کی حدود ہے۔ حرم مدینہ آپ کے حرم سے 15 میل اردا گرد تیرا لگا ہوا ہے اور بورڈ لگے کھڑے، اس بورڈ کے دائرے کے اندر یہودی، مرزائی، انگریز کتا داخل نہیں ہو سکتا، مشرک داخل نہیں ہو سکتا۔ اب حرم کی حدود میں تو انگریز یہودی داخل نہیں ہو سکتا، نبی کی مسند پر یہودی کیسے آ سکتا ہے؟ پھر چلو ہم بھی تیار ہیں، اسی رمضان میں دیکھ لیں کہ تم تو جوان ہو، مولویا تمہیں تو قرآن کا ایک لفظ نہیں آتا، نبی کی مسند پر 80 سالہ امام ساری رات قرآن پڑھتا، دنیا کی تمام قاریوں کو قربان کر دو اس کی پڑھائی پر، جیسے وہ پڑھتا ہے دنیا کا کوئی قاری ایسے قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ پھر کہاں پڑھ رہا ہے؟ جہاں خدا کی خدائی کا سردار موجود ہے، وہ نبی موجود ہے جو تمام انبیاء کا سردار ہے، جو تمام انبیاء پیچھے کھڑے ہیں، آگے سیدہ طاہرہ آمنہ کا لال کھڑا ہے، اور اس کے آگے کھڑے ہو کر وہ پورا امام 3 پارے قرآن کی تراویح میں سناتا ہے، 3 پارے قرآن کے تہجد نماز میں سناتا ہے۔ چلو ذرا اس جوان کی قرآن تو سنو، کیسے قرآن پڑھ رہا ہے؟ بتاؤ، یہودی بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ بولو ہے کچھ احساس کرو۔ جب تم لوگوں کے دلوں میں خدا رسول کے گھر کی بے ادبی آئی تو اللہ اس قدر ناراض ہوا، پاکستانی علماء پر اللہ کریم نے پابندی عائد کر دی۔ ایرانیوں پر پابندی نہیں، عراقیوں پر پابندی نہیں، ترکیوں پر پابندی نہیں، پاکستان کے مسلمان رہنما، عالم فاضل بزرگ اور عاشق رسولوں پر پابندی کر دی۔ صرف یہاں نہیں، پوری سعودیہ کی سرزمین میں داخلہ بند، متحدہ امارات میں داخلہ بند، وہاں تو اخباریں چھپی ہے الہدا کہ انہوں نے تو خارج الاسلام قرار دے دیا۔ مر جاؤ مسلمان، مر جاؤ، اپنی قسمت کو پیٹو کہ اللہ اپنے گھر سے تم بھی اس وقت دوست کو اپنے گھر میں، رشتہ دار کو اپنے گھر میں آنے دو گے جب تک تمہاری صلح ہوگی۔ جب بھائی پر، برادری پر ناراض ہو جاؤ گے تو اپنے گھر کی دیوار نہیں گزرنے دو گے، تو معلوم ہوتا ہے اللہ تم پر ایسا ناراض ہو گیا کہ تمہارے بزرگوں پر پہلے پابندی عائد کر دی کہ میرے گھر میں فریضہ حج بھی ادا نہیں کر سکتے، تمہارے فوٹو بھی لگا دیے گئے اور تمہاری صورتیں بھی کھڑی ہے اور تمہاری انتظار ہو رہی کہ کب تم آتی ہو، تمہیں واپس کر دیا جائے، تم خدا کے گھر کے قابل نہیں رہے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ تم سے کوئی ایسی غلطی ہوئی، اس غلطی کا ازالہ کرو، اللہ کے دروازے پر رو۔ آج رونے کی رات ہے، اس کو منانے کی رات، آج رو کر معافی مانگ لو۔ بولیا میں تو تم پر طعن و تشنیع نہیں کر رہا، وہاں بیٹھے بٹھائے تم لوگ 40 سال کے نہیں، 80 سال، 100 سال کے تابعی لوگ، وہاں سے اللہ کے نبی نے 1.5 لاکھ انسان
پاکستان کا میرے سامنے نکال کر پاکستان کی سرزمین میں پھینک دیا. جتنا اثاثہ مال و متا تھا سب کا سب وہی، صرف 3 کپڑوں میں سب بچوں کو اٹھایا. 1.5 لاکھ آدمی میرے سامنے، انہوں نے مشرک پلید نجس یلا رہو پاکستان. یہ کس نے نکالا؟ کہو نبی نے. کہہ دو اپنے شہر سے نبی نے 1.5 لاکھ ناپاک کو نکال کر پاکستان کی سرزمین میں پھینک دیا. تو یہ تمہاری بدقسمتی ہے، اور یہ بدقسمتی کا عالم ہے. وہاں جب جاتی ہو تم اور حرم سے اٹھ کر میری آنکھوں کے سامنے ٹٹی خانے میں بیٹھتی ہوں. ٹٹی خانے میں گدھا بیٹھتا ہے، کتا جاتا ہے، کہیں بندہ بھی بیٹھتا ہے. تمہیں شرم ہونی چاہیے. جب تمہیں اپنے نبی کی فرمان اور ذات پر اعتماد نہیں علم پر، تو تم نے کیا کھٹا کیا دنیا میں؟ اور ان نوجوانوں کو تم گمراہ کر رہے ہو کہ علماء دیوبند نبی کے دشمن ہے. میں کہتا ہوں علماء کو تو عقیدہ یہ ہے کہ جس خچر پر نبی سوار ہوا وہ خچر چلتے چلتے آج 15ویں صدی تک پہنچ چکا ہے. نسل در نسل اگر آج بھی اس خچر پر کوئی سوار ہو جائے، اس کا پسینہ کپڑے کو لگ جائے اور وہ نماز پڑھ لے، پوچھنے پر آئے مفتی سے بتاؤ یہ میں نماز پڑھ لی پر خچر کا پسینہ لگ گیا. اس نے کہا بات سنو، تم خچر پر سوار ہوئے، خچر پر میرے محبوب کبریا سوار ہوئے تھے. اس خچر کا پسینہ پاک ہے. اگر 1400 سال گزرنے کے بعد 15ویں صدی کے خچر کا پسینہ پاک ہو سکتا ہے تو محمد کی مسجد بھی آج پاک ہے، اس پر یہودی نہیں جا سکتے. کیا ظلم ہے. بس مسلمان، میں تو حیران رہتا ہوں اللہ میاں ان لوگوں کو عقل سلیم فکر صحیح عطا فرمائے. میں تو دعا کرتا رہتا ہوں. آج بہت بڑی بابرکت رات ہے. میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ بھی ان لوگوں کے حق میں دعا فرمائیں. میں تو کبھی ان پر طعن و تشنیع نہیں کرتا، حسرت سے اور درد دل سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سمجھنے کی بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جن کی عقل کو مار دیتا ہے ان کا علاج نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے عقل کی وہ جو کھڑکی تھی وہ ختم کر دی. عقل مت ماری گئی، اس لیے ان کو سمجھ نہیں آتی بات کی. تو میرے محترم ساتھیوں یاد رکھ لو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس نبی کے لب میں اتنا اثر ہے کہ لب اگر زہریلے پیر پر لگے تو وہ زہر ختم ہوتی ہے یا نہیں. کڑوے کھو میں چلی گئی تو ایجا ہو گیا. اب ایسے نبی کو کوئی کہہ سکتا ہے اخبث انسان جو ہمارے جیسا تھا؟ یہ کیا ظلم ہے. اور تم اپنے سے ملاتی ہو، تم تو ننگے انسانیت ہو. تمہیں کون انسان کہتا ہے؟ غلاظت کے پتلے، تم انسان ہو. نہ ماں کو چھوڑتے ہو، نہ بیٹی کو معاف کرتے ہو، نہ بچے کو معاف کرتے ہو. ظالمو، تم انسان ہو. تم تو حیوانوں سے بھی بدتر ہو. کتا بھی اپنی جنس کا خیال کرتا ہے، تم تو اپنی جنس کو بھی کھا رہے ہو. بیٹے جیسی شکل کے بیٹے کو کھاتی ہو تو تم تو کتوں سے بھی بدتر ہو. اس لیے تو اللہ کریم نے تھوڑے الفاظ میں فرمایا اولئک کالانعام. یہ 4 پے ہے. سوال ہوتا ہے 4 پیوں سے بکریاں، دمبے، گھوڑے، خچر، اونٹ، گدھا، کتے، سور، فرمایا بل ہم بدل، کتوں اور خنزیروں سے بھی بدتر ہے. اولئک هم الغافلون. تم اور ہم انسان، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انسانیت اگر دیکھنی ہے تو جاؤ محبوب کبریا کی پاک مطہر منور پیائے معصوم انسانیت کا عکس دیکھنا ہے تو بلال کو دیکھ. ہے سیاہ کہہ دو ہے بوجھا اور حقیر اس قدر کہ لوگ اس پر ہنستے ہیں پر خدا کی رحمت اس پر برستی ہے. جب محبوب کی محبوب کبریا کی میت میں جب بیٹھے صحبت اور اجلاس میں بیٹھے، اس قدر کے اعتماد کھایا، اپنی جان کا بیمہ کر دیا، آپ کی غلامی کا تو گلے میں ڈال دیا.
اب خدا سے سوال کرو اللہ میاں اس کی جان اور ایمان کی قیمت کتنی ڈالی؟ اللہ فرماتے ہیں اگر اس کی ایمان کی قیمت دیکھنا چاہتے ہو وہ دیکھ لو، چلتا تو مکے کے گلیوں میں ہے، جوتے کی آواز جنت میں آپ صحیح خود سن رہے ہیں۔ جب وہی سیاہ فام کالے رنگ والا بلال حقیر اور کوجھا زمین پر چلتا تھا، زمین قدم چوم لیتی تھی، آسمان مرحبا کہتا تھا، فرشتے اس کے عمل پر رشک کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے جب وہ اپنے قیام میں کھڑا ہوتا تھا تو خدا کی رحمت طواف کرتی تھی، خدا کے فرشتے ہاتھ اور پاؤں کی زیارت کرتے تھے۔ ایک فرشتہ ساتھ کھڑے ہو کر کہتا تھا بلال اگر تو آج اس وقت اس قیام میں عالم خدا کی رحمت کو طواف کرتے دیکھ لیتا آنکھوں سے، خدا کے فرشتوں کو ہاتھ اور پاؤں کی زیارت کرتے دیکھتے لیتا تو قیامت آتی آ جاتی، مگر تو اس قیام کو نہ چھوڑتے۔ ہے وہ بلال، یہ کون بلال ہے جو فرش پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ اکبر؟ تم بھی بہت بڑی اچھی اذانیں دیتے ہو، مگر بلال کی اذان کی آواز حاملان عرش کے فرشتے سنتے تھے، جنت کی حوریں سنا کرتی تھی، خدا کی پوری خدائی میں آواز دوڑ جاتی تھی۔ میں کہتا ہوں بلال جب آتا تھا سید القونین کے سامنے، صحیح نے فرمایا میرے صحابیوں ابوبکر صدیق مجھے کسی چیز کو دیکھنے سے فرحت حاصل نہیں ہوتی، جب بلال میرے سامنے آتا ہے اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں مجھے قلبی فرحت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے سید القونین فرماتے ارحنا یا بلال، لوگوں اگر نبی کی ذات کی صداقت کو دیکھنا ہے، نبی کی عدالت کو دیکھنا ہے، نبی کی زندگی کے حق کو دیکھنا ہے، نبی کی زندگی کے اخلاق اور اخلاص کو دیکھنا ہے، نبی کی زندگی کی پاکیزگی کو دیکھنا ہے تو آؤ صحابہ کی زندگی کی دیکھ لو، یہ زندگی کا نمونہ ہے۔ اور تم انسان بنے پھرتے ہو، جبوں میں کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ واسطے عرض کرتا ہوں گھروں میں تو ہمارے ٹیلی ویژن پڑ ہے، بی بی جی ٹیلی ویژن کے بغیر رہ نہیں سکتے، ہم بھی نہیں رہتے۔ جزاک جائز ہے، ہونا چاہیے، وقت کا تقاضا ہے جی۔ پردہ بھی ہے بی بی جی کو، پھر ساری دنیا کے کنجروں کی شکلیں بھی دیکھ رہی ہے جی۔ یہ مسلمان ہے اور رنڈیوں کی آواز سن رہے ہو، میں قسم کھا کر کہتا ہوں تمہارے قلب کیوں مردہ ہے؟ اس لیے جو رنڈیوں کی آواز سنتی کالک پڑ گئی سیاہی، جیسے حقہ پینے والا حقہ پیتا رہتا ہے اس کے وجود پر سنگھار آتا رہتا ہے۔ آپ کپڑا رکھیں حقہ پیئیں، وہ سیاہ ہو جائے گا یا نہیں؟ ایسے تمہارا دل بھی سیاہ ہے۔ تو جو لوگ یہ کنجر کی آواز سانس کی آواز سنتے ہیں ان کے دل بھی اسی طرح زنگار پکڑ چکی ہے۔ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے دل کیسے منور ہوں گے؟ ہمارے ہاتھ اگر میلے ہوں صابن اور تیل اور پانی سے صاف کر لیں، کپڑے بھی صاف ہو سکتے ہیں، برتن بھی صاف ہو سکتے ہیں، ان کے بھی دھونے کا علاج ہے۔ اگر دل میرے ہو جائے تو ان کے اللہ میاں یا رسول اللہ ان کے صاف کرنے کا اور ان کے پاک کرنے کا کوئی علاج فرمائے۔ آپ نے فرمایا ان کے لیے صابن کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے کھار سونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں یا رسول اللہ یہ میرا ہو جائے تو کیسے صاف؟ فرمایا پڑھ لیا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین